الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني القرشي الهاشمي التحية الهامي العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وقرآن الكريم وقول الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود پر محمد آل محمد اللهم صل على محمد عزیزان من سامعین محترم معزز سامعین آج ہمارے خمسے کی گفتگو سلسلہ یہ گفتگو کا تیسرا دن ہے اور عزیزان من آج سیرت ائمہ اطہار میں سے میں آج اس امام کی سیرت کو بیان کروں گا آپ کی خدمت میں جس امام کو فقط ہم نے مصائبوں میں محدود کیا ہے حالانکہ وہ امام وہ ہستی جیسے دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں یعنی جیسے دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کا علم و حلم ہے جیسے دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کی شجاعت ہے جیسے دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کی سخاوت ہے ایسے ہی میرے مولا امام سجاد علیہ السلام کا بھی علم و حلم شجاعت اپنے دادا علی ابن ابی طالب جیسی ہے اور اپنے نانا رسول اللہ جیسی ہے عزیزان من آج میں اس امام کی سیرت کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا عزیزان من توجہ کریں ہم دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی ولادت 15 جمادی الاول کو ہے جب امام سجاد اس دنیا میں آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو اپنے چاہنے والے امام کے شیعہ امام کے محب امام کے پیروکار امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اس نومولود بچے کی مبارکباد دینے کے لیے جب یہ امام کے چاہنے والے امام کو مبارک دینے آتے ہیں اور امام کو مبارک دے رہے ہوتے ہیں تو اسی اثناء میں حضرت خضر نبی آتے ہیں امام علیہ السلام کو اس نومولود بچے کی مبارکباد دینے کے لیے تو جب حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں تو یہ اور لوگوں کو جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں امام کے چاہنے والے ان کو نظر نہیں آتے امام علیہ السلام اس مبارک کا جواب دیتے ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام امام حسین کو مبارک دیتے ہیں اس نومولود بچے کی اور امام حسین علیہ السلام اس نومولود بچہ یعنی امام سجاد علیہ السلام کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو وہاں پر جو موجود ہوتے ہیں وہ امام کے چاہنے والے امام حسین سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ نے کس کو مبارک باد کا جواب دیا اور اس نومولود بچے پر آپ نے کیوں ہاتھ رکھا تو میرے مولا فرماتے ہیں امام
امام حسین فرماتے ہیں کہ آپ جیسے مجھے ابھی اس نومولود بچے کی مبارکباد دے رہے ہیں، اسی طرح حضرت خضر نبی آئے تھے اور انہوں نے مجھے مبارکباد دینا چاہا، تو اس نومولود بچے نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور حضرت خضر کو یہ جواب دینا چاہتے تھے، تو میں اس بچے کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، اسی لیے ہاتھ رکھا اگر یہ نومولود بچہ یعنی امام سجاد علیہ السلام کلام کرتے حضرت خضر علیہ السلام سے تو آپ برداشت نہیں کر پاتے۔ عزیزان من، یہ ہے امام سجاد علیہ السلام جو آتے ہوئے جس کی تازہ ولادت ہوئی ہے، جو تازہ متولد ہوئے ہیں اور وہ کلام کر رہے ہیں۔ فقط حضرت عیسیٰ نبی نے انہوں نے جھولے میں، انہوں نے گہوارے میں کلام نہیں کیا۔ ہمارے جتنے بھی ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں انہوں نے بھی ولادت کے وقت کلام کیا ہے، کبھی امیر المومنین نے کلام کیا ہے تو کبھی رسول خدا نے کلام کیا ہے، کبھی امام حسین نے کلام کیا ہے تو کبھی سید سجاد نے کلام کیا۔ عزیزان من، اور یزید ملعون کی یہ سازش تھی، یہ ان کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے میں امام حسین کی نسل کو ختم کروں۔ ان کا یہ پروگرام تھا، ان کی یہ سوچ تھی، یہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب امام حسین علیہ السلام کی نسل کو ختم کیا جائے۔ اور عزیزان من، جب کربلا کے میدان میں عاشور کے دن علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں تو یہ یزید لعین یہ سوچتا ہے، یہ فکر کرتا ہے کہ اب امام حسین کی نسل ختم ہو گئی ہے، یعنی سلسلہ امامت منقطع ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ان کا وہم و گمان تھا، لیکن یہ یہی سوچ رہا تھا، ان کی سوچ تھی، لیکن خداوند متعال کا کچھ ارادہ اور تھا۔ پروردگار نے جیسے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دلائی، فرعون سے حفاظت کی، ایسے ہی امام سجاد کی حفاظت کی۔ عزیزان من، جب فرعون کو پتا چل گیا تھا کہ حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک ایسا بچہ متولد ہونے والا ہے کہ جو اس کے تاج کو اور اس کے تخت کو تباہ و برباد کر دے گا، تو انہوں نے فرعون نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ نبی کی قوم میں جتنی بھی خواتین حاملہ تھی ان کے شکموں کو چاک کرا کے ان کو بچوں کو قتل کرا دیتا ہے۔ لیکن عزیزان من، خداوند متعال نے فقط حضرت موسیٰ کو حضرت فرعون سے حفاظت نہیں کی بلکہ فرعون کے گھر میں ہی اس کی پالنا کی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح خداوند متعال نے، پروردگار نے میدان کربلا میں امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت کر کے نسل امامت کو بچایا ہے۔ لیکن عزیزان من، خداوند متعال نے امام سجاد علیہ السلام کی سرزمین کربلا میں حفاظت کی جیسے حضرت موسیٰ نبی کی تھی۔ کیا شاعر نے خوب کہا ہے کہ پوچھو یزید سے کہ تیرا تاج کہاں ہے۔ عزیزان من توجہ کرے، پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے۔ زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے۔ لیکن عزیزان من، حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام پہلے بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہیں گے۔ اور جو یزید ہے، اگر یزید کا کسی کے زبان پر نام آ جاتا ہے تو یزید کو لعنت کے سوا کچھ اور ملتا ہی نہیں۔ صلوات پڑھو محمد اللہم صلی اللہ۔ عزیزان من، امام سجاد علیہ السلام کے دور میں امام سجاد کا دور امامت 3 حکمرانوں کی دور میں گزرا ہے۔ 3 حکمرانوں کی دور میں امام سجاد کا دور امامت رہا ہے۔ اور یہ جو 3 حکمران تھے، یہ حکمران ظالم اور جابر حکمران تھے۔ ایک حجاج بن یوسف، دوسرا مروان بن عبد الملک اور تیسرا حشام بن عبد الملک۔ یہ ایک بہت بڑے ظالم اور جابر حکمران تھے۔ ان کے دور میں حدیث پر پابندی تھی، تہذیب اسلام پر پابندی تھی،
احکام الہی پر پابندی تھی۔ اور عزیزان من یہ ملتا ہے روایتوں میں کہ اس دور میں اگر کوئی حدیث کو جا کر بیان کرتا تھا، کوئی حدیث کو جا کر نشر کرتا تھا تو اس کو کوڑے مارے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ ملتا ہے کہ حدیثوں کو جلایا گیا۔ اور وہاں پر جو مسلمان تھے اس زمانے میں یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور عزیزان من اور امام سجاد علیہ السلام کو اس زمانے میں منحصر کیا گیا، یعنی امام علیہ السلام کو خانے نشین کیا گیا، یعنی امام باہر جا کر کسی ممبر پر دین الہی کو بیان نہیں کر سکتے تھے، یعنی امام کو حالات سے متاثر کیا گیا۔ لیکن عزیزان من امام وہ ہوتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ، وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی حالات سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ حالات کو متاثر کرتا ہے۔ واقعی عزیزان من امام سجاد علیہ السلام چاہے کتنا بھی سخت دور تھا، چاہے کتنا بھی مشکل ترین دور تھا، لیکن میرے مولا نے، ہمارے آقا نے، امام سجاد نے دین خداوند متعال کی تبلیغ کرتے رہتے تھے اور پیغام الہی کو پہنچاتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام جب حدیث پر پابندی تھی تو امام اپنے دور میں 3 اہم کام انجام دیتے ہیں عزیزان من۔ سب سے پہلے امام سجاد علیہ السلام جو کام انجام دیتے ہیں اس دور میں، اس سخت ترین دور میں، امام علیہ السلام سب سے پہلے کنیزوں اور غلاموں کو خریدتے تھے۔ یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی کنیزوں اور غلاموں کو خرید کرنے؟ عزیزان من امام سجاد علیہ السلام ہمارے جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں ان کو کسی کنیزوں اور غلاموں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور حتیٰ کہ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ ہمارے چاہتا معصومین اپنا کام خود انجام دیتے تھے، کھانا خود بناتے تھے اور بستر خود بچھاتے تھے، بستر خود سمیٹتے تھے۔ تو پھر یہ کنیزوں اور غلاموں کا خرید کرنے کا کیا مطلب تھا؟ عزیزان من امام سجاد علیہ السلام یہ کنیزوں اور غلاموں کو اس لیے خریدتے تھے تاکہ امام علیہ السلام ان کو دین الہی کی تعلیم دے، دین الہی کی ان کو تعلیم دے، تاکہ یہ جب آزاد ہو جائے تو یہ جا کر لوگوں کو دین بتائے، کیونکہ اس وقت حدیث پر پابندی تھی، حدیث کو نشر کرنا بہت مشکل تھا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے، میں یوں کہوں کہ اپنے گھر کو ایک مدرسہ بنا لیا اور اپنے غلاموں کو اور اپنی کنیزوں کو یہ تعلیم دیتے تھے۔ اور عزیزان من جب یہ غلام آزاد ہوتے تھے تو امام علیہ السلام ان کو جب ایک پانی کے گلاس کے عوض میں ان کو آزاد کر دیتے تھے، کیونکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ پانی پلانا ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ہم پانی کے لیے اپنے والدین کو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ عزیزان من جب امام علیہ السلام کے یہ غلام ایک پانی کے گلاس کے عوض میں امام ان کو آزاد کر دیتے تھے تو یہ جب آزاد ہوتے تھے تو یہ کنیزیں بن کر آزاد نہیں ہوتی تھی، جب یہ غلام بن کر آزاد نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ ایک دین کے مبلغ بن کر آزاد ہوتے تھے۔ لیکن عزیزان من امام علیہ السلام کے جو غلام ہیں، کنیزیں تھی، وہ جب امام سے آزاد ہوتے تھے تو وہ ایک بہت بڑے عالم بن کر آزاد ہوتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک بار مدینے میں قحط سالی پڑ جاتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک حبشی غلام ہے جو اس وقت دعا کر رہا ہے، پروردگار سے مناجات کر رہا ہے، خدا کو کہہ رہا ہے کہ پروردگارا تجھے واسطہ ہے وقت کے امام کا آپ بارش برسا دیں۔ عزیزان من تو وہ جو روایت کرتا ہے، جو روایت نقل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کی دعا کے ہاتھ نیچے نہیں ہوتے، وہاں پہ بارش شروع ہو جاتی ہے، تو میں بہت بڑا متاثر ہوا اور میں یہ سوچنے لگا آخر یہ کس امام کا یہ غلام ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ یہ غلام حبشی غلام جو تھا، میں نے اس کے پیچھے چلتا رہا، اس کے پیچھے میں نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام کے یہ گھر جاتا ہے۔ تو میں گیا امام سجاد کی خدمت میں اور میں نے عرض کیا مولا مجھے آپ کے غلاموں میں سے مجھے ایک غلام چاہیے۔ تو امام سجاد علیہ السلام اپنے غلاموں کی ایک صف لگاتے ہیں، تو میں نے دیکھا اس میں وہ غلام نہیں تھا۔ تو پھر مولا دوسری اپنے غلاموں کی صف لگاتے ہیں تو اس میں وہ حبشی غلام موجود ہوتا ہے۔ تو میں نے مولا کو کہا کہ مولا مجھے یہ غلام چاہیے۔ جب مولا نے کہا کہ آپ آج کے بعد اس کے پاس جائے تو وہ حبشی غلام کہتا ہے دل ہی دل میں، اور وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے اور خدا کو کہتا ہے کہ بار الہ،
میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں اپنی پوری زندگی امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں گزاروں گا، لیکن آج مجھے امام حکم دے رہا ہے تو مجھے حکم مجھ پر واجب ہے۔ بس خدایا میں امام سے جدا نہیں ہونا چاہتا، بس میری دعا ہے کہ خدایا میری روح کو قبض کر دے۔ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اس حبشی غلام کی وہیں پر روح قبض ہو جاتی ہے۔ عزیزان من، یہ ہے امام علیہ السلام کے غلام، اور وہ جو امام علیہ السلام سے غلام لینا آتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بہت پچھتاوا ہوا، میں اپنے دل میں ہی کہہ رہا تھا کہ کاش میں امام سے یہ غلام نہیں مانگتا، بلکہ اپنے جتنے مسائل تھے وہ میں امام علیہ السلام سے اپنے مسائل، یہ اس حبشی غلام سے اپنے مشکلات، اپنے مسائل، مناجات پوری کرواتا۔ یہ ہے امام علیہ السلام کے تربیت شدہ غلام۔ عزیزان من، اور امام سجاد علیہ السلام نے جو اپنی اس امامت والے دور میں جب حدیث پر سخت ترین پابندی دی، اس وقت امام علیہ السلام نے جو دوسرا کام انجام دیا وہ تھا ادعیہ، یعنی عبادتوں کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے، یعنی عبادت کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے دین الہی کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اور امام علیہ السلام اتنی عبادت کرتے تھے، امام سجاد کے امام کا لقب پڑ گیا سجاد۔ سجاد یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا، طویل سجدے کرنے والے کو سجاد کہتے ہیں، کیونکہ میرے مولا کا لقب تو، میرے مولا کا یہ لقب ہے سجاد، لیکن میرے مولا کا نام ہے علی، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ نام علی رکھا تھا، اور یہ نام علی نام امام حسین کو بہت پسند تھا۔ میرے مولا خود روایت کرتے ہیں کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر خداوند متعال مجھ حسین کو اگر 100 بیٹے عطا کرتا تو میں سب کے سب نام علی رکھتا۔ اللہ اکبر، امام علیہ السلام کو علی نام سے بہت پیار تھا۔ اور عزیزان من، امام سجاد علیہ السلام کا دوسرا لقب ہے زین العابدین۔ زین العابدین یعنی عبادتوں کو خوبصورتی دینے والا، عبادتوں کو خوبصورتی بخشنے والا امام۔ روایت میں ہے کہ رسول خدا سے روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور منادی یہ صدا دے گا، منادی یہ ندا دے گا، این زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین، تو اس وقت تمام اصفیاء کی صفیں ہوں گی، تمام اولیاء کی صفیں ہوں گی، تمام ولیوں کی صفیں ہوں گی، تمام انبیاء کی صفیں ہوں گی، لیکن اگر کسی کو پکارا جائے گا تو فقط زین العابدین کو پکارا جائے گا۔ یہ ہے میرے مولا کی عظمت۔ عزیزان من، اور امام علیہ السلام کا ایک چاہنے والا ہے جس کا نام ہے ابو حمزہ صومالی۔ ان سے روایت ہے کہ یہ روایت کرتا ہے کہ جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا عبادت کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، وہ خدا سے اس طرح ایک ایسے خوبصورت انداز میں عبادت کر رہا ہے کہ میں اپنی عبادت کو چھوڑ کر اس کی عبادت کو دیکھنے لگا، اور یہ سوچنے لگا، یہ عہد کیا کہ جب وہ یہ عبادت کو ختم کرے گا تو میں جا کر دیکھوں گا آخر یہ کون ہے جو اتنی خوبصورت اللہ سے عبادت کر رہا ہے، خدا سے مناجات کر رہا ہے۔ تو ابو حمزہ صومالی کہتا ہے جب اس نوجوان نے عبادت کو ختم کیا تو میں جیسے ہی اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام ہے۔ عزیزان من، یہ ہے امام علیہ السلام کی عبادت جس کے ذریعے سے دین خدا کو پہنچایا لوگوں تک۔ اور امام علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام اتنی عبادت کرتے تھے، خدا سے اتنا راز و نیاز کرتے تھے کہ امام کے اعضاء سجدہ یعنی پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے، یہ امام علیہ السلام کے اعضاء سجدہ اتنے سخت ہو جاتے تھے کہ امام سجاد علیہ السلام یہ روایت کرتے تھے۔ امام علیہ السلام نے یہ روایت کی کہ جب میری شہادت ہو جائے تو ان اعضاء کو میرے ساتھ تدفین کیا جائے۔ اور امام علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام سورہ حمد کی تلاوت کرتے تھے اور اس آیت پر جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو بار بار تکرار کرتے تھے، اتنا تکرار کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، لوگ یہ سوچنے لگتے تھے کہ شاید امام علیہ السلام حالت احتضار میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے امام علیہ السلام کی عبادت کا انداز،
یہ امام علیہ السلام کو عبادت کی کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ عزیزان من، بس یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ خداوند متعال وحدہ لا شریک کسے کہا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، یہ ہمارے لیے، یہ آپ اور ہمارے لیے ہے۔ امام علیہ السلام یہ آپ اور ہمارے لیے یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں خدا کی عبادت کیسے کرنی چاہیے۔ عزیزان من، اور امام سجاد علیہ السلام نے جو تیسرا کام انجام دیا، دو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، جو جب حدیث پر پابندی تھی، حدیث پر سختی تھی، اس زمانے میں، اس دور میں امام سجاد علیہ السلام نے جو تیسرا کام کیا، میرے مولا نے اس وقت امام حسین علیہ السلام سید شہداء کی عزاداری کو برپا کیا۔ امام علیہ السلام کی عزاداری کرتے تھے میرے مولا، ہر روز امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے تھے۔ عزیزان من، اور روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس جب پانی لایا جاتا تھا تو میرے مولا پانی کو دیکھ کر کہتے تھے کہ سلام ہو اس خشک ہونٹوں پر جس کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ پھر جب امام علیہ السلام کے پاس اگر کوئی کھانا لاتا تھا تو امام کہتے تھے سلام ہو میرا اس پر جس کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ عزیزان من، روایت میں ملتا ہے کہ ایک مولا کا ہے چاہنے والا، ایک مولا کا ہے محب، جس کا نام ہے شعب بن زہری۔ وہ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ مولا میں اپنے بیٹے کی شادی کروا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس شادی میں شرکت کریں۔ تو میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اب اے ابو حمزہ سمالی، ہم کربلا کے بعد کسی کی شادی میں شرکت نہیں کی۔ جیسے ہی شعب بن زہری یہ سنتا ہے فوراً واپس پلٹتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد، کچھ مدت کے بعد پھر امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں اپنے بیٹے کی شادی کروا رہا ہوں، اور اس شادی میں میں آپ کے بابا امام حسین علیہ السلام کی مجلس عزا کا اہتمام کیا ہے۔ تو میرے مولا کہتے ہیں کہ پھر ہم ضرور آئیں گے۔ عزیزان من، یہ شعب بن زہری کہتا ہے کہ میں نے مرسی خان کو بلایا، نوح خان کو بلوایا اور امام علیہ السلام کے لیے ایک مسند تیار کرائی۔ جب مولا آئے تو اس مسند پر مولا کو بٹھایا گیا اور مرسی خان سید شہداء امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ شروع کیا۔ ہم سب گریا کر رہے تھے، ہمارے سر نیچے تھے، میں بھی گریا کر رہا تھا۔ جب مرسی خان نے یہ مرثیہ ختم کیا، ذکر مصائب ختم کیا، تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اپنی جگہ پر نہیں ہے، اور میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اس جگہ پر بیٹھے ہیں، امام علیہ السلام اس جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں عزاداران امام سید شہداء علیہ السلام کی نالین پڑی تھی۔ تو میں جا کر امام سے ہاتھ باندھ کر کہا مولا معاف کیجیے، آپ کی مسند ادھر ہے، آپ ادھر بیٹھے ہیں۔ تو میرے مولا نے کہا اے شعب بن زہری، آپ وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس مجلس میں، اس ذکر میں میرے جد امجد رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، اس مجلس میں میرے دادا علی آئے ہوئے ہیں، اس مجلس میں میری اماں زہرا آئی ہوئی ہے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام واقع مجلس میں، جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں سیدہ آ جاتی ہے، سارے اہل بیت آتے ہیں ذکر مصائب میں۔ بس عزاداران امام حسین علیہ السلام، روایتوں میں ملتا ہے کہ 4 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت گریا کیا ہے۔ ایک ہستی ہے جناب حضرت آدم علیہ السلام، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام بہت گریا کرتے تھے۔ اور دوسری ہستی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کی جدائی میں اتنا گریا کرتے تھے، اتنا گریا کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اور تیسری ہستی ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ خود کہتی ہے کہ اے میرے بابا، آپ کے بعد مجھ پر ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دن پر پڑتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑوں پر پڑتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اور چوتھی ہستی ہے جس نے اپنی زندگی میں بہت گریا کیا ہے، وہ ہے میرے مولا سید سجاد۔ میرے مولا واقع کربلا کے بعد میرے مولا 28 سال کے تھے تو میرے مولا کی کمر جھک گئی، میرے مولا کے بال سفید ہو گئے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام جب عاشور کا دن ہوتا ہے سارے صحابی شہید ہو جاتے ہیں، عاشمی جوان شہید ہو جاتے ہیں، میرے مولا حسین مقتل جاتے ہیں، ایک بار صدا دیتے حل من ناصر انصرنا، اے کوئی میری غریب کی مجھ غریب کی مدد کرے، تو اس وقت میرے مولا سجاد ایک بار تڑپ جاتے ہیں اور اپنی پھپھی اماں کو کہتے ہیں اے میری پھپھی اماں مجھے سہارا دے، میرے بابا مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بہت مشکل وقت ہوتا ہے جب اگر کوئی جوان بیٹا ہو اور ضعیف باپ بوڑھا باپ مدد کے لیے پکارے اور جوان بیٹا مدد نہ کر سکے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میرے مولا سجاد خیمے سے باہر آنے لگتے ہیں تو میرے مولا حسین دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بہن زینب سجاد کو روکو، ایسا نہ ہو کہ نسل امامت ختم ہو جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بس ان سید زادوں کو جب اسیر کیا جاتا ہے اور جب ان کو رہائی ملتی ہے، یزید ملعون جب ان کو رہائی دیتا ہے، یہ لٹا ہوا قافلہ جب شام سے کربلا پہنچتا ہے تو میرے مولا سجاد اتنے دکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں پر کربلا میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہوتے ہیں، میرے مولا اس کو گلے لگا کر گریا کر کہتے اے چچا میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا، میرے بھیا علی اکبر کو شہید کیا گیا، میرے بھیا علی اصغر کو تیر مارا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بس یہ قافلہ جب کربلا سے چیلم کر امام حسین سے الوداع کر کے جب یہ قافلہ مدینے کی طرف چلتا ہے اور جب مدینے کے قریب پہنچتا ہے تو بشیر یہ صدائیں دیتا ہے کہ سیدوں کا قافلہ آ رہا ہے، اے مدینے والوں سیدوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو روایتوں میں ملتا ہے محمد حنفیہ اس قافلے کے استقبال کے لیے آگے جاتے ہیں تو محمد حنفیہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اس قافلے میں ایک ضعیف شخص ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جس کے بال سفید ہوئے، تو میں اس شخص کے قریب گیا۔ محمد حنفیہ کہتا ہے کہ میں پوچھتا ہوں اے ضعیف شخص مجھے بتائیں کہ اس قافلے میں میرا جوان بھتیجا تھا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ہی محمد حنفیہ نے یہ کہا تو میرے مولا سجاد نے اپنا سر اوپر کیا، کہا چچا مجھے پہچانو میں سجاد ہوں۔ تو محمد حنفیہ گریا کرتے ماتم کرتے اور میرے مولا سجاد کو گلے لگاتے۔ جب میرے مولا سجاد کو گلے لگاتے تو سید سجاد کہتے چوچا ہنستے گلے لگائیں میری پشت پر تو کو اور زنجیروں کے زخم ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بس آخری منزل اور آپ کی زحمت تمام روایتوں میں ملتا ہے میرے مولا سجاد نے سن 61 ہجری سے 55 ہجری تک یعنی 35 سال گریا و ماتم کیا ہے۔ ہر روز میرے مولا حسین کی مجلس کرواتے تھے اور جب میرے مولا سجاد کو زہر دیا جاتا ہے، جب یہ حشام بن عبد الملک یہ لعین خدا اس پر لعنت کرے جب یہ میرے مولا سجاد کو زہر دیتا ہے، میرے مولا کو جب زہر مل جاتی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام تو میرے مولا آخری لمحات میں بھی اپنے بابا کی مجلس کروانا چاہتے ہیں اور میرے مولا امام باقر کو بلاتے ہیں، کہتے بیٹا باقر آپ جب کربلا میں تھے آپ کی عمر 3 سال تھی تو آپ بتائیں کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ تو میرے مولا باقر مصائب پڑھنا شروع کرتے ہیں، کہتے بابا میں نے کربلا میں دیکھا کہ ہمارے چچا عباس کے بازو قلم کیے گئے، ہمارے بھیا علی اکبر کو بچھی ماری گئی، ہمارے علی اصغر کو تیر لگایا گیا۔ اور میرے مولا باقر یہ جملہ جب کہتے ہیں میرے مولا باقر یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بابا میں نے یہ بھی دیکھا کربلا میں کہ ہماری پھوپھی کی چادریں چھینی گئی اور ہماری بہن سکینہ کو ظالموں نے تماچے مارے۔ جب یہ میرے مولا باقر نے کہا تو میرے مولا سید سجاد اتنا گریا کرتے رہے، اتنا گریا کیا کہ میرے مولا کی روح پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
پروردگار سے دعا ہے کہ بحق محمد اور محمد کے صدقے میں ہماری یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد اور محمد کے صدقے میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور محمد کے صدقے میں جہاں پر بھی مولا کے عزادار ہیں ان کے مال عزت آبرو میں اضافہ فرما، ان کی جان و عزت کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی ملت تشیع کے مخالف ہیں، جو دین اسلام کے مخالف ہیں، ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار بحق محمد اور محمد کے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ بحق زہرا ابیہا و بعلہا